ملی ڈائجسٹ میں آپ کا استقبال ہے، میں مبارک عمری۔ ناظرین، کل آدھی رات کو نیپال میں آئے 6.4 شدت کے زلزلے میں کم سے کم 132 افراد ہلاک اور 100 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ مرنے والوں کی تعداد میں اور اضافہ ہو سکتا ہے۔ ہندوستان میں دہلی، NCR کے علاوہ راجستھان، اتر پردیش اور بہار میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ رپورٹ کے مطابق زلزلہ رات 11:47 پر آیا اور اس کا سینٹر کٹمنڈو سے 142 کلومیٹر اور دہلی سے 941 کلومیٹر دور جاجرا کوٹ میں تھا۔ بتایا جا رہا ہے کہ نیپال میں ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ وزیر اعظم بشپ کمل دہل پرچنڈ نے آج صبح میڈیکل ٹیم کے ساتھ متاثرہ مقامات کا دورہ کیا۔ حکام نے بتایا کہ نیپال آرمی اور نیپال پولیس دونوں کے جوانوں کو ریسکیو آپریشن میں تعینات کیا گیا ہے، تو وہیں نیپال میں کئی مقامات پر کمیونیکیشن خدمات ٹوٹ گئے ہیں۔ نیپال سے سامنے آنے والی ملبے کی تصویریں اور ویڈیو میں زلزلے کے تباہ کن اثرات کو دیکھا جا سکتا ہے، جہاں مکانات ڈھیر بن گئے ہیں اور خیال کیا جا رہا ہے کہ سینکڑوں افراد اس میں پھنسے ہوئے ہیں۔ سب سے زیادہ اموات جاجرا کوٹ اور ویسٹ اضلاع میں ہوئے ہیں، جبکہ دیگر اضلاع سے ابھی بھی ہلاکتوں کی اطلاعات مل رہی ہیں۔ ہندوستانی اور یوریشین ٹیکٹونک پلیٹس کے میٹنگ پوائنٹ پر موجود نیپال میں زلزلے کا خطرہ بنا رہتا ہے۔ 2015 میں بھی 7.8 شدت کے زلزلے اور اس کے آفٹر شاکس کی وجہ سے تقریباً 9,000 افراد ہلاک ہوئے تھے، جبکہ کل آیا زلزلہ نیپال میں ایک ماہ میں آنے والا تیسرا زلزلہ تھا۔ آفٹر شاکس کے خوف سے بہت سے لوگوں نے ملبے کے درمیان کھلے میں رات گزاری اور پھنسے ہوئے لوگوں کو بچانے کا کام جاری رکھا۔ ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی نے نیپال کے نام اپنے پیغام میں کہا کہ ہندوستان نیپال کے عوام کے ساتھ کھڑا ہے اور ہر ممکن مدد فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ پی ایم مودی نے ٹویٹ کیا کہ ہماری تعزیت متاثرہ خاندانوں کے ساتھ ہے اور ہم زخمی افراد کے جلد صحت یاب ہونے کی دعا کرتے ہیں۔ زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں شروع کر دی گئی ہیں۔ کئی عمارتوں اور انفراسٹرکچر کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے۔ ملبے میں پھنسے لوگوں کو نکالنے کے لیے کارروائیاں تیز کر دی گئی ہیں۔ حکام نے کئی لوگوں کے ملبے تلے پھنسے ہونے کے خدشے کا اظہار کرتے ہوئے ہلاکتوں میں اضافے کا بھی امکان ظاہر کیا ہے۔